اچھا سر، میں تاریخی طور پہ مجھے جو اس 10 محرم میں، ایک تو یہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے محرم اور خاص طور پر 10 محرم اہمیت اختیار کر گیا، لیکن واقعہ کربلا کے علاوہ 10 محرم کو کئی اور بھی تاریخی واقعات اسی دن ہوئے ہیں اور بہت سارے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ وہ واقعات کیا ہوئے ہیں جو 10 محرم والے دن ہوئے؟ دیکھیں، تاریخ میں تو کافی سارے واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی 10 محرم کے دن، لیکن احادیث کے اندر جو چیز آئی ہے اسپیسیفکلی وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، تو ہم اسی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے، تو آپ نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ بخاری مسلم میں بس اتنی حدیث ہے۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام تو ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع فرماتے ہیں، تو 10 کی اگر ڈیٹ کامن ہو جائے گی تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اگلے سال آپ وفات پا گئے۔ اب الٹیمیٹلی اس وقت امت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے 2 روزے رکھنے ہیں، 9 اور 10 کا۔ اسی حدیث کو امام ترمذی نے لیا ابن عباس سے ہی، اور انہوں نے ابن عباس کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھو۔ اس کی پوری سند سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ ایک کمزور روایت ہے مسند احمد میں کہ 10 سے پہلے ایک روزہ ملا لو یا 10 کے بعد ایک روزہ ملا لو، مخالفت ہو جائے گی، تو یہ بھی اجتہاداً درست ہے۔ بیسیکلی آپ نے 2 روزے رکھنے۔ اور حیران کن بات ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جو مشرکین عرب ہیں نا، قریش مکہ، وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا یہ روزہ فرض تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے جب رمضان کی فرضیت آئی تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو نفلی کر دیا، جس کی مرضی رکھ لے، جس کی مرضی چھوڑ دے۔ آج کی ڈیٹ میں 9-10 محرم کا روزہ نفلی روزہ ہے، اور مسلم شریف میں حدیث ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔